أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الصف. اس سورت کا تعارف ہے التعزیزات الالہیہ. تعزیزات مراد تائیدات ہے، یعنی اللہ کریم نے اس صورت میں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے اللہ والی تائیدات ثابت ہوتی ہیں. اللہ کریم اعزاز دیتے ہیں، جس طرح کہ پچھلی سورہ صف میں سورہ الحشر میں تھا اعزازات الالہیہ. اعزاز اللہ کریم کیسے دیتے ہیں، کس حکمت کے تحت دیتے ہیں، اور اب اس صورت میں ہے اللہ تائید کیسے کرواتے ہیں. تعزیزات اور اعزازات. تعزیز کے اندر ایک گناہ سزا بھی ہوتی ہے، یعنی جب اللہ کریم کسی کی تائید کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے مخالف جو ہوگا، جس کی تائید ہو رہی ہے اس کا جو مخالف ہوگا اس کی رسوائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی. تو تعزیزات اور اعزازات، ان دو لفظوں کا فرق اس لیے رکھنا ہے جبکہ دونوں صورتوں کے اندر صفت اللہ کے عزیز اور حکیم دونوں میں چل رہی ہے اور دونوں کی ابتدائی آیات ایک جیسی ہیں. وہاں بھی وما فی الارض تھا، یہاں بھی وما فی الارض ہے، تو اس بات کا اشارہ کہ اسپیشل کر کے زمین کو یہاں لیا، جبکہ سورہ الحدید میں وما فی الارض نہیں تھا، والارض تھا. تو وہاں بھی عرض کر دیا کہ وہاں پر تنفیذات کا اشارہ ہے، زمین و آسمان کی الوہیت اور ان کی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے اندر رہنے والی مخلوقات کی تسبیحات چونکہ بتانا مقصود تھا، تو لہذا دونوں کو برابر رکھا، دونوں کو ایک ہی طرح شمار کیا. جبکہ سورہ الحشر اور سورہ الصف کے اندر اسپیشل کر کے زمین کو بھی الگ کیا، کیونکہ یہاں پر اعزاز اور تعزیز چل رہی تھی، یعنی مومنوں کے اعزاز اور مومنوں کی تائیدات اور کفار کی سزائیں چل رہی تھی. اس لیے صورتوں کے جو آیتوں کی ابتدا ہوتی ہے، ان کی جو سرحدات ہیں ان سے واقفیت ہو جائے تو پوری صورت صحیح طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر پوری صورت کو دیکھتے ہی ان آیات کی تشریح بنتی ہے. اب ان سورہ صف کا دعویٰ کیا بنے گا؟ تسبیحات المخلوقات فی الارض والسماوات، جس طرح کے سورہ الحشر میں ہم نے پڑھا تسبیحات المخلوقات فی الارض والسماوات. لیکن اگلا فرق رکھیں کہ اعلی تعزیز العزیز و احکام الحکیم، کہ عزیز ذات کی تعزیز یعنی تائید اور مخالف کو سزا، اور احکام الحکیم. احکام حکیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس نے اپنے حکم کو کیسے پکا کیا ہے، کیسے لاگو کیا ہے، اس کی ترتیب کیا بنائی ہے کہ اللہ کا حکم زمین پر رائج کیسے ہو. تو جب یہ سورت بندہ پڑھتا ہے تو احکام اور تعزیز سمجھ آتی ہے. کیسے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ کریم پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی دیوار بنا کر اللہ کریم ان کو محبوب فرما رہے ہیں، تو یہ تائید ہے. جبکہ مخالفین کی تو
اسی کے اندر تردید اور سزا ہوگی، کیونکہ جہاد باقاعدہ شیطانوں کے لیے سزا ہے، دہشت گردوں اور ظالموں کے لیے سزا ہے۔ اور یوں اللہ کریم کے احکام کا احکام ہوتا ہے، یعنی احکام پکے ہو کر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی دشمن کو اس کے اپنے انداز میں نہ سمجھاؤ تو اس وقت تک وہ ظالم اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو بالآخر مجاہدین اسلام کو اللہ کریم بھیج کر، مجاہدین اسلام کی تائید کر کے اللہ کریم ایک طریقے سے سزا یوں دیتے ہیں اور ایک طریقے سے اپنے احکام یوں بھی لاگو کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں، جن کی دبدبے اور زور سے اور جن کے ڈر سے شیطان علاقے چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کفر دب جاتا ہے، ظلم، زیادتی، چوری، ڈکیتی اور کرپشن، جھوٹ، الحاد ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف امن ہی امن آ جاتا ہے۔ تو یوں احکام الحکیم، اللہ کی حکیم ذات، اللہ جو حکیم ذات ہے اس کے احکام پکے ہو کر نافذ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اس صورت میں اسپیشل کر کے کیا، جن کا خطاب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو کہ انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میرے سامنے تورات موجود ہے، اور کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کا ایک زندگی کا ایک حصہ تبلیغ میں اور زندگی کا ایک حصہ جہاد میں ہی گزرے گا۔ جس طرح کے واپسی تشریف لائیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے تو اس صورت میں اسپیشل ان کا ذکر بنتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے کیا کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے احکام کا احکام یعنی پکا کرنے کے لیے تشریف لائے، حکومتوں کے سامنے بھی کھڑے ہونے والے یہ پہلے پیغمبر تھے۔ باقی چیدہ انبیاء کرام بادشاہوں کو سمجھاتے رہے، لیکن بادشاہوں کو ان کے دعوے کے توڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ آئے، کیونکہ پہلی دفعہ کسی شیطان نے دعویٰ کیا تھا بادشاہ نے کہ رب ہی میں ہوں، نہ صرف یہ کہ میں بادشاہ ہوں بلکہ رب بھی ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور آپ نے آ کر اس کے اس دعوے کو توڑا، حاکمیت صرف ایک اللہ کی، رب صرف ایک اللہ ہے، فرعون نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے خطاب کے ساتھ اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس کی وجہ کہ بنی اسرائیل نے ذلت اور رسوائی پہلی دفعہ تب دیکھی تھی جب جہاد سے انکار کیا تھا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بستی جس کے اندر یہ داخل نہیں ہو رہے، جہاد نہیں کر رہے، تو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، کہ 40 سال کے لیے ہم نے ان پر یہ بستی کا داخلہ حرام کر دیا ہے، ذلیل اور رسوا، حیران اور پریشان ہو کر پھرتے رہیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے، قوم والو کیوں مجھے دکھ دیتے ہو، اذیتیں دیتے ہو، احکام کو لاگو نہیں کرنے دیتے۔ ایک فرعون تھا کہ اس کا مقابلہ ہوا اور وہ رسوا ہوا، جبکہ تمہیں نجات ملی ہے اور تم احکام کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ بنی اسرائیل کے شریر لوگوں کو خطاب کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو جہاد نہیں کرتے تھے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اب پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کہ وہ جب تشریف لائیں گے نا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ایسے نافذ کریں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ لحظوں کے اندر اسلام اللہ کی زمین پر چمکنے لگا اور امن ہی امن آ گیا۔ اس لیے پھر اس صورت میں ہے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں تمہیں اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے، وہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کامل، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے نا تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بہتر ہوگا، یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ اس تجارت نے کبھی نقصان نہیں اٹھانا، یہ وہ تجارت ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، اللہ تمہارے کوئی گناہ ہوگے تو وہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ تمہیں جنت میں باغات میں داخل کرے گا۔
اور پھر اللہ کریم نے دوسرا خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کونوا انصار اللہ، اے لو ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار. یعنی دیکھو کہ کس طریقے سے، کس ذریعے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے. کھڑے ہو جاؤ، زبان سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، غرض اسلحہ اٹھانے سے. اگر اللہ کے دین کی تائید بنتی ہے تو اسی طرح کرو جس طرح کہ تمہارا دشمن دین اسلام کو نقصان دے رہا ہے. جس طرح کفر و الحاد مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں اور مسلمان ہو کہ امن کے فضائل ہی بیان کرتے رہے تو نقصان اسی طرح ہوگا جس طرح ایک درندہ گھر میں آ جائے اور وہ ساروں کو چیرنے پھاڑنے لگ جائے اور بندہ اس کے سامنے گھاس ڈالتا رہے تو وہ اور زیادہ نقصان پہنچائے گا. نہیں، اس وقت اسی کے رنگ میں اس کا مقابلہ کرنے کی سوچنی ہوتی ہے. تو یہ صورت ہے، اگر کوئی پڑھے اس صورت نے کسی زمین پر رہنے والوں کو تعزیزات اور تائیدات کے طریقے سے اپنے اللہ کا دین نافذ کرنا سکھایا ہے. وما علینا الا البلاغ.